اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روزوں سے متعلق مسئلہ ہے، وہ ہے روزے کے مستحبات کیا ہے، یعنی روزے کے اندر پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں، کیسی حالت میں روزے کے اندر کیا کیا چیزوں کو کرنا ہے اور کیا کیا چیزوں کو پسند کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد میں افطار میں جلدی کرنا ہے، یعنی زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی ہے اور بالکل پہل اس کو نہیں کرنا ہے، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے ہی بعض ساتھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پہلے کریں گے وقت شروع ہونے سے پہلے تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ جو ہم صبح سے رہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو وقت منشن کیا گیا ہے مستند ذریعوں سے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کے اعتبار سے ہمیں اپنے روزے کو کرنا ہے۔ تو روزے کے مستحبات یعنی روزے کے پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہوئی کہ افطار کو جلدی کرنا ہے۔ افطار کو جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد میں تاخیر نہ کرے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی افطار کرے۔ آپ یہ مسئلہ بخاری شریف حدیث نمبر 1957 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر پسندیدہ چیزوں کے اندر سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کھجور نہ ہو، کھجور نہ ملے، تو ایسی صورت میں ہمیں پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ تو کھجور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کریں۔ آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں ترمذی شریف حدیث نمبر 295۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر افطار کے وقت میں دعا کرنا، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ صبح سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مختلف کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور افطار کا وقت آتا ہے عصر کے بعد تو ہم جو ہے بازار میں افطاری لینے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور پوری افطاری لے کر گھر جب پہنچتے ہیں تو بالکل سائرن بجتا ہوا رہتا ہے۔ اس وقت میں ہماری دعاؤں کا کیا حال ہوگا؟ شدت سے بھوک ہوتی ہے، سامنے افطاری رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی دعا ہوگی اس وقت میں؟ اللہ معاف کرے، ہم نے رمضان کو کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ روزے کے اندر روزے کو روزے کی شان کے ساتھ رکھو، جب جا کر تمہیں ان روزوں کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم نے روزوں کو ویسے نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے۔ تو افطار کے وقت میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس وقت میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ دن بھر وہ بھوکا اور پیاسا جو رہا ہے وہ میرے خاطر رہا ہے، یہ وقت دعا کا میرا ہے کہ میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں۔ تو افطار کے اندر دعا کا اہتمام کرنا، بچوں کو لے کر بیٹھنا۔ اسی طریقے سے سحری کرنا، روزے کے مستحبات میں سے ایک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ سحری کرنا۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہو چکا ہے کہ ہم افطار کے وقت سے لے کر تراویح کے بعد تک رات کے 2-2:30 بجے تک ہم لوگ کھانوں میں اپنے آپ کو گزار دیتے ہیں۔ افطار کے وقت میں اچھے سے کھایا، پھر اس کے بعد میں افطار کے بعد میں کچھ کھایا، پھر کہیں کچھ گئے تو وہاں پر کچھ کھایا۔ تو کھاتے کھاتے ہوتا یہ ہے کہ اب سحر کے وقت میں کوئی چیز کھائی نہیں جاتی، تو سحری نہیں کرتے۔ حالانکہ سحری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اس لیے ہمیں رات میں تھوڑا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور صبح کے وقت میں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ روزے کے مستحبات میں سے ایک پسندیدہ اور مستحب عمل سحری کرنا بھی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1923۔ اسی طریقے سے روزے کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا، البتہ اتنی تاخیر نہ کرنا کہ صبح صادق ہونے کا شک ہو جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہاں پر ہمارے یہاں بہت زیادہ اس میں جو ہے آگے پیچھے ہم لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سحری ہی نہیں کرتے، بعض لوگ ہوتے ہیں تو آئے 2-2:30 بجے یا 2 بجے، رات کے 1 بجے، اور سو گئے، اب گھر والے اٹھا رہے ہیں سحری کے لیے، تو بالکل اخیر وقت میں، یعنی سحرن بجنے کے باوجود، سحرن ہونے کے ختم ہونے کے بعد میں بھی لوگ سحری کھاتے رہتے ہیں۔ یہاں کیا بات بتائی گئی ہے؟ پسندیدہ کیا ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا،
لیکن اتنی زیادہ تاخیر نہیں کرنا جس کی وجہ سے روزے میں ہی شک ہو جائے۔ اب ہم نے معلوم نہیں کیا اور معلوم نہ کرنے کی وجہ سے وقت ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا اور ہم کھاتے رہ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے تو کھا رہے ہیں، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کا وہ روزہ شمار ہی نہیں ہوا، چونکہ روزے کا وقت تو شروع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ صبح صادق سے قبل ہی جنابت وغیرہ کا غسل کر لینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نوجوان ایسا ہو جو سحر کے وقت میں اس کو جنابت ہوئی ہو، یعنی احتلام ہوا ہو، اس کو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن وقت نہیں ہے ابھی کہ ہم غسل کر کے سحری کر سکیں، تو اس میں بات بتائی گئی کہ آپ سحری کر لیں اور فوراً غسل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی اب جو ہے میں احتلام ہوا ہے، غسل مجھ پر واجب ہے، اب میں فجر کی نماز کہاں پڑھوں، بعد میں اٹھ کر میں جو ہے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھوں گا، تو اس بہانے نماز جا رہی ہے۔ تو اس لیے بتایا یہ گیا کہ سحری کے وقت میں اگر اتنا وقت کم ہے کہ اگر آپ غسل کرنے جائیں گے تو آپ سحری نہیں کھا سکیں گے، تو یہ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے سحری کھا لیں اور پھر غسل کر لیں اور وقت پر فجر کی نماز کو ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اسی حالت میں ہم روزے کو گزاریں، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 400۔ اسی طریقے سے مستحبات کے اندر سے، روزے کے مستحبات چونکہ چل رہے ہیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہاں یہ بات آپ اچھا یاد رکھیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے موبائل استعمال کرنا نہیں بتایا جا رہا، کثرت سے باتیں کرنا نہیں بتایا جا رہا، کثرت سے واٹس ایپ چیٹنگ کرنا نہیں بتایا جا رہا، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ روزے کے پسندیدہ اعمال میں سے کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہونا یہ چاہیے کہ میں ہوں اور قرآن ہو، میں ہوں اور اللہ کا کلام ہو، میں ہوں اور اللہ کی تسبیح ہو۔ بقیہ چیزوں سے اپنے آپ کو کم از کم اس ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے رمضان کے اندر سے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو زکوٰۃ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے فریضہ ادا ہو گیا، ہم نے بڑا بوجھ اپنے سر سے اٹھا دیا۔ نہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ اس جیسا خرچ کرتے ہوئے کبھی زیادہ دیکھا نہیں گیا، کیونکہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ہر نیک عمل پہ اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر 7 گنا بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے کے بعد میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ تو دے دیے اب کیا ضرورت ہے، نہیں، زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ضروری ہے جو کہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جو رشتہ دار ہیں جو سید ہیں ان کی مدد کرنی ہے مالی اعتبار سے، اپنے اڑوس پڑوس میں جو لوگ غریب ہیں ان کی آپ کو مدد کرنی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں اس مہینے میں خرچ کرنا اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقیات کا سبب بنتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سب سے اہم بات جو اس کے اندر بتائی جا رہی ہے روزے کے مستحبات اور پسندیدہ عمل میں سے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ اور زبان، ان تمام سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ ہو روزے کے اندر جو ہے غیر ضروری دوسروں کو طنز اور طعنے نہ کرتے رہیں۔ روزے کے اندر چغل خوری اور غیبت وغیرہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، جس سے ہمارا روزہ ختم ہو رہا ہے، روزے کی روح ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں، جس میں سے ایک الٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون کو الٹی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے الٹی کے اندر جو ہے گوشت کے لوتھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
اپنی جو ہے دوسرے بھائی مسلمان بھائی بہنوں کی غیبت کر رہے تھے، ان کا گوشت کھا رہے تھے، اسی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں روزے کے اندر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 10ویں جو چیز روایت کے اندر یا مستحبات کے اندر شمار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لذت والی چیزوں سے جو کہ حلال بھی ہوں گی لیکن اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو 10 مستحبات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی روزے کے اندر جو چیزیں پسندیدہ ہیں ان پسندیدہ چیزوں کو اگر ہم کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے ویسے ہوں گے جیسے اسلام چاہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ان روزوں کا فائدہ ضرور ہمیں ہوگا، یعنی ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا، ہماری زندگیوں کے اندر نیکی آئیں گی۔